اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبا ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کے مجلس میں ہونا شروع ہو جاتا تو ہزاروں قطار رونا شروع کر دیتے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی کہ دجال کی۔ یہ دجال کون ہے اور دجال در حقیقت کس شخصیت کا نام ہے؟ دجال کی پیدائش کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا؟ دجال کیا ہے اور کب اس دنیا میں ظاہر ہوگا؟ دوستو، ان سارے سوالات کے جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ان ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامی واقعات کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلو چلتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کی جانب۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہیں ہو جاتا۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بد صورت ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ ہوگا، سرخ یعنی سرخ اور گندمی ہوگا، اس کے ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی، اس کے ماتھے پر کاف الف فے رے لکھا ہوگا یعنی کہ کافر لکھا ہوگا، جو ہر مسلمان اس کو پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دوستو، جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کے آئے گا تاکہ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ پرہیزگاری کرنا شروع کر دیں، لیکن دجال اندر سے بہت زیادہ کافر اور ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کے پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے ایک آنکھ کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روح زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ جب دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو جو اس کو ماننے سے انکار کرے گا وہ اسے قتل کر دے گا۔ دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ زمین پر گردش کرے گا۔ دوستو، دجال دنیا کے ہر کونے میں جائے گا، تمام کافر لوگ اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب وہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو روک دیا جائے گا۔ مکہ میں ذلیل و خوار ہونے کے بعد وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نگہبان فرشتہ کھڑا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ منورہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر جو منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا۔
اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ دجال کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں زیادہ اور طاقتور ہوگا، پھر اس کے درمیان جنگ ہوگی، آخر کار دجالی ہار جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام ہد پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو قتل کر دیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، انہی دنوں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ بہت ہی عجیب و غریب تھا، اور یہ بچہ مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور یہ بچہ پیدائشی کانا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینے میں مشہور ہونے لگ گیا، اور اس کے بعد اس بچے نے مدینے کے اندر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کی ماں کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، یہ بچہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، آپ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس بچے کے گھر اس کا معائنہ کرنے کے لیے گئے، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ ابن سیاد اس وقت بالغ ہونے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کندھے کے اوپر ضرب لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو تیرا معاملہ الٹ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپانے والی چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر ایک لفظ دخان سوچا تھا، تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے جو دل کے اندر چیز چھپائی ہے وہ لفظ دکھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اگر حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی بلائی نہیں۔ تو دوستو، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نازل نہیں کی گئی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور چند صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا،
اور دوسری روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات سے انکار کرتے۔ دوستو، ابن سیاد میں بہت سی ایسی نشانیاں موجود تھیں جو دجال سے ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں صحابہ کرام ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے۔ دوسری روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی ہے جو قیامت کے قریب دجال کی صورت اختیار کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں ہی دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ دوستو، بعد مفسرین کا یہ کہنا تھا کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا، وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا اور دجال کو جنزیرے میں قید کر دیا گیا۔ جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اس جنزیرے میں قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان آج بھی اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرکاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ جو اس کی نشانیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں، لیکن یہ دجال کہاں ہے اور کہاں سے آیا اور در حقیقت اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ دجال در حقیقت کون ہے اور کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا اور مرنا نصیب فرمائے۔